جس کے سامنے باطل لرزتے سب نے دیکھے ہیں، وہ جس کے سامنے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ محترم حاضرین کرام، موجودہ زمانے میں ملکی لیول پر یا عالمی سطح پر انتظامات مصنوعات کو فراہم کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آئی ہیں، بڑے بڑے تجارت، بڑے بڑے کاروبار وجود میں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تجارت، بہت بڑا کاروبار شیئر مارکیٹنگ کا ہے۔ شیئر مارکیٹنگ جس میں ہر کس و ناکس آدمی شامل ہو سکتا ہے، بڑی بڑی تجارتوں میں حصے دار بن سکتا ہے، شرکت کر سکتا ہے۔ پچھلے درس میں اس کی کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی، اور اس سے پیوستہ میں اس کے تعارف میں سب کچھ تفصیلات بھی آ چکی تھی۔ شیئر مارکیٹنگ جائز ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے چند قیودات اور شرائط وہ چل رہے تھے، جاری تھے، جس میں سے 3 قیودات اور شرائط، جن شرائط کی بنا پر شیئر مارکیٹنگ کرنا جائز ہو جاتا ہے، اسٹاک مارکیٹنگ کرنا جائز ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے آ گئے تھے۔ جس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ جس کمپنی میں شیئر ہولڈر بن رہے ہیں، شیئر خرید رہے ہیں، وہ کمپنی بنیادی طور پر کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو، حرام کاروباری میں، حرام سرمایہ کاری میں مبتلا نہ ہو۔ یہ سب سے پہلا قید تھا، یعنی مطلب مروجہ بینکنگ سسٹم میں کمپنی نے اپنا انویسٹ نہ کیا ہو، مروجہ انشورنس کے کسی بھی مختلف شکلوں میں جو کہ حرام کے درجے میں ہے، اس میں بھی اس نے اپنا سرمایہ لگایا نہ ہو۔ اور اسی طرح فلم انڈسٹری، شراب کے فیکٹریاں، خنزیر کے فارم، خنزیر کے گوشت کی تقسیم کرنے، اور اسی طرح غیر شرعی ذبیحہ فروخت کرنے والی اور ان کی مصنوعات بنانے والی تجارتی کمپنیوں میں اس کا انویسٹ نہ ہو۔ اسلحہ بنانے والی، ہتھیار بنانے والی فیکٹری میں بھی کمپنی ملوث نہ ہو۔ اسی طرح شوگر فیکٹری میں جو بھوسا تیار ہوتا ہے، شوگر فیکٹری ہے، اس میں کمپنی نے انویسٹ کیا ہے، جائز ہے۔ اس سے جو بھوسا نکلتا ہے، وہ بھوسا الکحل بنانے کے لیے بیچتی نہ ہو، نہ استعمال کرتی ہو، ایسی شوگر فیکٹری میں انویسٹ کیا ہے تو جائز ہے۔ اگر انویسٹ نہیں کیا ہے تو جائز ہے، اور اگر انویسٹ کیا ہے جو الکحل بنانے والی یا بیچنے والی ہے، ایسی شوگر فیکٹری میں اگر اس نے انویسٹ کیا ہے تو جائز نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حرام کاروبار ہیں جس میں ملوث نہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری تفصیل اس کی یہ بھی آئی تھی، کمپنی کا بنیادی طور پر کسی حرام ذرائع میں، حرام کاروباری میں مبتلا نہ ہو، یا جزوی طور پر بھی نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی بتا دیا تھا، اور بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، جزوی طور پر بھی ملوث نہ ہو کا مطلب یہ ہے 1 کروڑ کا بزنس ہے، اس میں سے 33% کسی فلم انڈسٹری میں یا حرام کاروبار جتنے بھی ہیں، اس میں اس کا پیسہ 33% سے کم لگا ہوا ہونا ضروری ہے۔
اس سے زیادہ لگا ہوا ہے تو پھر اس کمپنی کا شیئر ہولڈر نہیں بن سکتے۔ تو یہ جزوی طور پر اگر اس کے اندر وہ مبتلا ہے تو اس کی قید ہے 33%۔ اور یہ کیوں ہے پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے 33% جو غلط کام، جو حرام ذرائع میں اور ناجائز کاروبار میں کمپنی جو مبتلا ہے، اب اس سے جو بینیفٹ حاصل ہونے والا، فائدہ جو حاصل ہونے والا ہے وہ 5% سے کم ہو، 5% سے کم ہو، تب وہ کمپنی کا شیئر ہولڈر بننا جائز ہوگا۔ 33% اس نے سرمایہ لگایا، اب سرمایہ لگانے کے بعد جو فائدہ مل رہا ہے، مثلا باٹا کمپنی ہے سمجھ لو، باٹا کمپنی نے اپنے اس کی بنیادی کاروبار جوتا بنانا، چپل بنانا، گوگل میں سرچ کریں گے پتہ چلے گا اس نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ باہر گلف کنٹری میں بھی لگایا ہے۔ تو باٹا کمپنی اگر کسی غلط کام میں، ناجائز کاروبار میں ملوث ہے اور اس نے اپنے کل سرمایہ کا 33% لگایا ہے، اب لگانے کے بعد جو اس سے بینیفٹ مل رہا ہے وہ 5% سے کم ہے، تب آپ باٹا کمپنی کا شیئر خرید سکتے ہیں۔ یہ تیسری وجہ، تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے جس کمپنی کا شیئر خریدنا ہے وہ کمپنی بینک سے سود پر قرض نہ لی ہوئی ہو، یہ بھی شرط، یہ بھی بنیادی چیز ہے جائز ہونے کے لیے اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بننے کے لیے۔ اور وہ جو اگر مجبوری میں کمپنی نے سودی قرض لے بھی لیا، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہر کمپنی اپنے بل بوتے پر سب کچھ کر سکے، اور جو کمپنی چلانے والے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، اگر مسلمان ہیں تو متشرع نہیں ہیں، کیونکہ دیندار لوگ ان تمام چیزوں کو کرنے اور اس میں آگے بڑھنے کو ضروری سمجھتے بھی نہیں ہیں عام طور پر۔ تو جو بینک سے اس نے قرض لیا ہے سود پر وہ 33% سے کم ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر اس سے زیادہ لیا ہوا ہے کمپنی سود پر قرض، تو پھر اس صورت میں اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بننا ناجائز ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز، شیئر ہولڈر نے جس شیئر کو خریدا ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے نفع کمانے کے لیے خریدا ہے، اب اس شیئر کو وہ بیچے گا، اس کی ویلیو زیادہ آئے گی، تو مارکیٹ ویلیو زیادہ اگر آ گئی تو اس شیئر کو وہ بیچ کر نفع حاصل کرے گا۔ لیکن شیئر ہولڈر اس شیئر کو اس وقت میں بیچ سکتا ہے جبکہ کمپنی نے اپنا سرمایہ اسیٹس میں دکھائے ہوئے، اسیٹس میں دکھانا لازمی ہے، اثاثے میں دکھانا لازمی ہے، فکس اسیٹس کہتے ہیں اس کو، فکس اسیٹ میں دکھانا لازمی ہے۔ اگر کمپنی نے ابھی تک اس نے فکس اسیٹ نہیں دکھایا بلکہ جو سرمایہ جمع ہوا ہے، شیئر اس نے اناؤنس کر دیا، پوری دنیا بھر کے لوگ اس کمپنی سے جڑ کر شیئر ہولڈر بن گئے، شیئر خرید لیا، اور ابھی تک کمپنی نے اپنے اسیٹس نہیں دکھائے اس نے، تو اب اس شیئر ہولڈر کو شیئر بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ قید ہے، ایک قید یہ ہے، اگر کمپنی نے، صاف صاف کہہ رہا ہوں، اگر کمپنی نے اپنے کل سرمایے میں سے 50% سے زیادہ اگر لیکوڈ ایسیٹس میں رکھا ہے، یعنی کیش میں رکھا، ابھی اس نے فکس ایسیٹ نہیں دکھایا، مال اس نے نہیں دکھایا، پروڈکٹس اس نے نہیں دکھایا، تجارت کس میں کی جا رہی ہے اس نے وہ نہیں دکھایا، کاروبار ابھی نہیں دکھایا،
صرف پیسے رکھا ہوا. لیکوڈ اسیٹس کا مطلب کیش پیسے، فکس اسیٹس کا مطلب مصنوعات، اور جہاں پر تجارت کی جا رہی ہے وہ اس نے دکھایا ہو، وہ لازمی ہے. تو اب اس نے جو کل سرمایہ میں سے 50% سے زیادہ اگر اس کے پاس موجود ہے لیکوڈ اسیٹس، کیش موجود ہے، اور 50% سے کم اس نے اسیٹس دکھائے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں شیئر ہولڈر کو شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. اگر اس نے 50% سے زیادہ فکس اسیٹ دکھائے ہیں، تجارت کہاں کی جا رہی ہے، کاروبار کہاں کیا جا رہا ہے وہ اس نے دکھایا، اور 50% سے کم کیش میں اس کا سرمایہ موجود ہے، اس صورت میں شیئر ہولڈر کو شیئر خریدنا بیچنا جائز ہے اس کے لیے. کیونکہ للاکثر حکم الکل، 50% سے زیادہ اس نے اسیٹس دکھائے ہیں، فکس اسیٹس دکھائے ہیں، تو اکثر کا حکم اس کمپنی پر لگایا جائے گا. اگر کم ہے اس سے 50% سے کم ہے فکس اسیٹس، تو اس صورت میں شیئر ہولڈر کا شیئر کا بیچنا جائز نہیں ہے. کیوں نہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. وجہ اس کی یہ ہے، اگر 50% سے زیادہ لیکوڈ اسیٹ اس کے پاس موجود ہے، 30% 40% صرف فکس اسیٹس میں ہے، کیش اس نے 50% سے زیادہ کمپنی نے ابھی تک رکھا ہوا ہے، کیوں بیچنا جائز نہیں؟ کیونکہ شیئر ہولڈر نے جس شیئر کو خریدا ہے وہ حقیقت میں پیسے ہیں، اور جس شیئر کو اس نے خریدا ہے اور جس شیئر کو بیچ رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے وہ سرمایہ موجود ہے، اور کمپنی نے سرمایہ کو فکس اسیٹ میں نہیں دکھایا، ابھی لیکوڈ اسیٹ میں ہی ہے، یعنی کیش میں ہی ہے. اب شیئر ہولڈر جس شیئر کو دوسرے کو بیچے گا تو گویا کہ پیسے کو ہی پیسے کے بدلے میں بیچ رہا ہے. اور شریعت کا اصول ہے ایک ہی جنس کے دو چیزوں کو زیادہ کے ساتھ بیچنا ناجائز ہے. یہی تو ہے بینکنگ سسٹم، یہی تو ہے سود. سود کس کو کہتے ہیں؟ 1 لاکھ روپے قرض دے دیے، اب اس نے سود پر 1,50,000 روپے لے رہا ہے، 50,000 ایکسٹرا لے رہا ہے. یہی تو ہے ربا، یہی تو ہے سود. اب شیئر ہولڈر جس کمپنی کے شیئر کو بیچ رہا ہے، کمپنی نے ابھی فکس اسیٹ دکھائے نہیں، تجارت اس نے دکھایا نہیں، کاروبار اس نے نہیں دکھایا، کہاں پروڈکٹ ہے اس کے، مصنوعات کہاں ہیں، کہاں لگایا ہے، کہاں انویسٹ کیا، وہ اس نے دکھایا نہیں. ابھی کیش میں موجود ہے کمپنی کے وہ تمام کا تمام سرمایہ، اور یہاں شیئر ہولڈر شیئر بیچ رہا ہے. گویا وہ پیسے ہی کو بیچ رہا ہے. 100 روپے میں شیئر خریدا، 120 روپے میں بیچ رہا ہے، گویا 100 روپے کو 120 روپے میں بیچ رہا ہے. لہذا اس وجہ سے جائز نہیں ہے. اگر 50% سے زیادہ فکس اسیٹ اس نے دکھائے ہوئے ہیں، اس صورت میں شیئر ہولڈر کا بیچنا جائز ہو جاتا ہے. کیونکہ للاکثر حکم الکل، اکثر 50% سے زیادہ ہو جائے گا، اور 50% سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں. تو جب اکثر آ گیا تو گویا پورے کل پر اکثر کا حکم لگ گیا. اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے، کمپنی نے جہاں جو 33% حرام کاروبار میں لگایا ہوا ہے، اور اس سے جو نفع آ رہا ہے بینیفٹ 5% سے کم، اب یہ شیئر ہولڈر بن گیا، لازمی اس پر یہ ہے اب اس شیئر سے جو وہ نفع کمائے گا، 100 روپے میں خریدا، 120 روپے میں بیچ دیا، 20 روپے نفع میں آئے، اس 20 روپے میں سے 5%، 20 روپے میں سے 5% نکال کر بلا نیت ثواب صدقہ کرنا پڑے گا اسے، کیونکہ وہ حرام ہے. تو بلا نیت ثواب اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. 20 روپے میں سے 20 روپے نفع کما، مثال دے رہا ہوں، بہت زیادہ ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ کماتے ہیں، اس میں سے 5% پیسے نکال کر غریبوں میں دینا پڑے گا ثواب کی نیت کیے بغیر. چھٹی شرط یہ ہے
ایسے ہی کمپنی کا حقیقت میں موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے کمپنی ہیں جو صرف نام کے ہیں لیکن کام کے کچھ بھی نہیں ہوتے، دیکھا جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف کاغذات میں ان کی کمپنیاں ہوتی ہیں۔ حقیقت میں کمپنی کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، اسی کمپنی سے پروڈکٹ بن رہے ہیں، اسی کمپنی سے مصنوعات تیار ہو رہے ہیں، اسی کمپنی سے اسیٹس تیار ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے۔ کمپنی برائے نام کام کوئی کر رہا ہے یہ نہیں چلے گا۔ 8ویں شرط یہ ہے جب شیئرز کی خریداری ہو جائے تو اس پر قبضہ بھی کرنا ضروری ہوگا۔ شیئر ہولڈر جب شیئر کو خریدتا ہے تو اس کی قبضے کی کچھ شکلیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ آپ کو حضرات کو بتاؤں گا، اور اسی کے ضمن میں بہت ساری شکلیں نکلتی ہیں، شارٹ سیل ہے، فارورڈ سیل ہے، فیوچر سیل ہے، یہ بہت ساری شکلیں اس کی نکلتی ہیں، اور قبضہ کب تحقق ہوگا، کب متحقق ہوگا، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتا دیا جائے گا۔ تو قبضہ بھی ضروری ہے۔ 9ویں شرط یہ ہے کمپنی کو جو بھی پروفٹ حاصل ہو اس کو شیئر ہولڈر میں ان کے شیئرز کے مطابق مکمل ادا کر دینا ضروری ہوگا۔ بہت ساری کمپنیاں کیا کرتی ہیں جو فیس ویلیو جو ہوتا ہے، فیس ویلیو ایک ہے، فیس ویلیو، بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیو۔ فیس ویلیو میں جو کمپنی نے شیئر اناؤنس کر دیا تھا، اب جب 1 سال ہونے کے بعد جو نفع سامنے آیا وہ پورا کا پورا نفع کمپنی کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈر کے شیئر میں تقسیم کرے برابر سرابر، 1% بھی کم کیے بغیر، کیونکہ یہ برابر شیئر ہولڈر ان تمام نفع میں اپنے حصے کے برابر حصے دار ہے۔ کمپنی کا ذمہ یہ ہے کہ وہ برابر تقسیم کرے، کمی بیشی نہ کرے۔ عام طور پر کمپنیاں کیا کرتی ہیں، ہنگامی حالت میں کچھ ہو گیا تو لہٰذا کیا کریں گے، شیئر ہولڈر میں جو نفع جا رہا ہے اس میں سے کچھ فیصد جمع کر کے رکھتے ہیں، اس طرح کرتی ہیں کمپنیاں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آخری شرط یہ 10ویں شرط یہ ہے شیئر ہولڈر جس شیئر کو خرید رہا ہے اس سے مقصود صرف اور صرف تجارت ہو، شرکت ہو، بزنس کرنا ہو، وہاں پیسہ کمانا نہ ہو۔ اگر محض پیسہ کمانا ہے، مجھے صرف نفع کمانا ہے، تجارت کی کوئی غرض نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے صرف میں پیسہ کماؤں، تجارت ہو یا نہ ہو، وہ جو ہے اس طرح کی اگر نیتیں ہیں، الفاظ میں تو رائٹنگ میں تو سب کچھ تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن نیت اس کی صرف وہ چاہے بھاڑ میں جائے، کمپنی ہو یا نہ ہو، مجھے اپنا نفع ملے، یہ اگر نیتیں ہیں نہیں جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ فقہ کا اصول ہے العبرۃ فی العقود للمقاصد والمبانی، مقصد کا اعتبار ہوتا ہے عقود میں، تجارتی معاملات میں مقصد اور نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، ارادوں کو دیکھا جاتا ہے، الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا، تو لہٰذا تجارت کی نیت کرنا اس میں ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ کل 10 شرائط ہوئے، اس کے حساب سے جو شیئر مارکیٹنگ کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹنگ کرتے ہیں، جب جا کر کے وہ جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ ان تمام شرائط کو بیان کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے ایسے کمپنیاں جو ان تمام شرائط کے ساتھ میں پایا جائے حقیقت میں، واقع میں، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے مشورہ دیا ہے امت کو کہ اپنا مال یہاں نہ لگائیں، بچیں ان تمام چیزوں سے۔ ہاں پورے احتیاط کے ساتھ، بہت ہی احتیاط کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اگر کوئی کمپنی اس طرح کی کرتی ہو سکتی ہو جو آپ کے ضلعی سطح میں ہو یا تعلقہ وائز میں ہو، جہاں بھی ہو، اپنے ایسوسیشن میں ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی اس طرح کے شرائط کے ساتھ میں ملتی ہو، تو وہاں آپ اپنے طور پر پورا کا پورا مال جتنا چاہے آپ مال وہاں پر لگا کر کے حلال کما سکتے ہیں، حلال کاروبار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہفتے اس پر قبضہ کیسے تحقق ہوگا اور اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔